اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری بونس رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 84 سے شروع کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ 84، 85 اور 86 پہ ہمارا نصف پورا ہو رہا ہے۔ کل کی اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں کی کا آف ہے، ہفتے کا اور اتوار کا۔ ان 2 دنوں میں آپ ٹیسٹ کی تیاری کیجئے اور منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہوگا اس کا۔ لہٰذا آپ اپنی تیاری رکھیں اور منڈے کو ہم نصف کا ٹیسٹ لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹیوزڈے سے پھر ہماری آگے کلاس شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنقیلا۔ فاپس قاتل فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، لا تکلف نہیں مکلف بنایا جائے گا آپ کو یا نہیں تکلیف دی جائے گی، الا نفس کا سوائے آپ کے اپنی جان کے، یعنی آپ کو صرف آپ کی اپنی ہی جان کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو ابھاریے جہاد کے لیے۔ عسى الله ان يكف، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے، بأس الذین کفروا، ان لوگوں کی سختی جو کافروں کی طرف سے ہے، واللہ اشد بأسا شد، اور اللہ تعالیٰ سختی دینے والا ہے، واشد تنقیلا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ کو صرف آپ ہی کی ذات کا مکلف ٹھہرایا جائے گا۔ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا میں بھی بہت سخت ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بہت زیادہ ترغیب دی تھی اور ان لوگوں کی مذمت کی تھی جو جہاد سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے منع کرنے کی طرف توجہ نہ فرمائیے، بلکہ آپ خود اللہ کی راہ میں قتال کیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا، خواہ آپ کو تنہا ہی کافروں سے جہاد کے لیے جانا پڑے۔ ابو سفیان نے جب بدر الصغریٰ میں آپ سے مقابلے کا وعدہ کیا تھا تو بعض مسلمانوں نے وہاں جانا ناپسند کیا۔ اس موقع پہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، آپ نے کسی کے منع کرنے کی طرف توجہ نہیں کی اور 70 مسلمانوں کا گروہ لے کر آپ روانہ ہو گئے۔ اگر کوئی ایک بھی نہ جاتا تو آپ تنہا ہی نکل جاتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا۔ یہ آیت اس پہ دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سب سے زیادہ شجاع اور دلیر تھی، قتال کے احوال کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتال کا مکلف بنایا ہے، یعنی اسپیشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت سارے ارشادات فرمائے، جن کو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو روک دے گا۔ اللہ کے کلام میں جب بھی عصا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان قریب جس کا معنی ہے تو وہ یقین کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں یہ پیشن گوئی ہے کہ ان قریب یقینی طور پر کفار شکست خوردہ ہو جائیں گے، یعنی کہ مغلوب ہو جائیں گے، اور مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، یعنی فاتح ہوں گے۔ سو بعد میں ایسا ہی ہوا اور تمام جزیرہ عرب مسلمانوں کے تسلط میں آ گیا، اور جب تک مسلمان احکام شریعہ سے غافل نہیں ہوئے اور عیاشی اور آپس کے تفرقے میں مبتلا نہیں ہوئے اور تبلیغ اسلام کے لیے دنیا بھر میں جہاد کرتے رہے، تو تمام ممالک ان مسلمانوں کے زیر تسلط رہے۔ لیکن جو ہی مسلمانوں نے احکام شریعہ چھوڑے، غفلت برتی، تو آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ کیا معاشرے میں عزت اور مقام دی جاتی ہے مسلمان کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 85 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جو کوئی سفارش کرے گا کسی اچھی چیز کی، کسی اچھی بات کی، لہو نصیب منہا، تو اس کا اسی اچھی چیز میں حصہ ہوگا۔ من یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو سفارش کرے گا کسی بری چیز کی، یکن لہ کفل منہا، تو اس کا اسی میں سے حصہ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو پانے والا ہے یا ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اسی میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کے لیے بھی اسی میں سے حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ عرفان قرآن سے بھی دیکھ لیتے ہیں، جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں شفاعت کا معنی اور اس کے اقسام کیا ہیں دیکھ لیتے ہیں جی۔ شفاعت کا معنی جو لفظ ہے وہ شفاء سے نکلا ہے، شین فا اور عین سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ایک انسان دوسرے ضرورت مند انسان کے ساتھ مل جائے اور دونوں مل کر اس ضرورت کے بارے میں سوال کریں، اور یہاں یہ مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اور جو مسلمان آپ کی ترغیب سے جہاد کریں گے تو ان کی اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کیونکہ ان کو اس نیکی کے لیے ابھاریں گے، تو اس میں بے شک عملی طور پہ جہاد صحابہ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے ابھارا ہے لہٰذا آپ نے جو ان کو موٹیویٹ کیا ہے اس کی وجہ سے آپ کے پاس بھی ان کے نیکیوں کا حصہ ہوگا۔ یہ شفاعت حسنہ ہے۔ شفاعت سیئہ یہ ہے کہ منافق اپنے بعض منافقوں کو جہاد میں شریک نہ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام سے شفاعت کرتے تھے کہ ان کو فلاں فلاں عذر ہے، اس لیے ان کو جہاد میں نہ شریک ہونے کی اجازت دیں، کیونکہ یہ بد نیتی پر مبنی شفاعت ہوتی تھی، اس لیے یہ بری شفاعت ہے، اور اس شفاعت سے جہاد میں شریک نہ ہونے کا گناہ دونوں کو ہوگا، ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جنہوں نے ان کے لیے سفارش کی ہے۔ اسی طرح کسی بھی نیک کام میں سفارش کرنا اچھی شفاعت ہے، مثلا کسی طالب علم کو دینی مدرسے میں داخل کرنے کے لیے سفارش کرنا، کسی ضرورت مند عالم دین کے لیے اس کی ضرورت کو پوری کر دینے کے لیے سفارش کرنا، اس کی ضرورت کی کتابیں ان کو خرید کر دے دینا، مسجد اور دینی مدرسے بنوانے کے لیے سفارش کرنا، یعنی کسی سے کہنا کہ بھی مدرسہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے
تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. تو یہ بھی موٹیویشن ہے. سو اس میں کیونکہ کسی نیک کام کی طرف صدقہ کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو اس پر جو اس کام کو پھیلائے گا اور اس میں موٹیویشن دے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا. کسی مجاہد کے لیے اسلحے کے حصول میں سفارش کرنا، کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے رشتہ یا جہیز کی سفارش کرنا، کسی بے روزگار کے لیے ملازمت کی سفارش کرنا، بشرط یہ کہ وہ اس ملازمت کا اہل ہو. اللہ تعالیٰ کے حضور کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا اور اس کی مغفرت چاہنا، یہ سب اچھی سفارشیں ہیں. سو جو بھی اچھی نیت کے ساتھ اچھی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اچھائی کے کاموں میں اس کا حصہ ہے جو اس کو پروموشن دیتا ہے. اور بری سفارش یہ ہے کہ شراب خانے کے پرمٹ کے لیے سفارش کی جائے، سینما بنانے کے لیے کسی سے سفارش کی جائے، آلات موسیقی کی دکان کے لیے کسی سے سفارش کی جائے، بینک اور انشورنس کمپنی میں ملازمت کے لیے سفارش کی جائے، کسی نااہل کو غیر مستحق کسی نااہل اور غیر مستحق بندے کے لیے سفارش کر دی جائے جو کہ اس عہدے کا اہل نہیں ہے. سو یہ سب بری سفارشیں ہیں اور بری سفارش کی پروموشن ہے. یا کوئی ایسی رسم و رواج جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ٹکراتے ہیں، ان سب کی بھی پروموشن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی ہی ہے، وہ بری ہی سفارشیں ہیں. کہ ایک اس فیشن کو لے کر چلا ہے جس میں انسان ننگا ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار ہے کہ اس کی ستر بھی پوری نہیں ہے جس عورت کی، اور اس کا اپنا نام بھی عورت ہے. عورت کا مطلب چھپی ہوئی چیز ہے. تو اس کو دیکھ کر باقی سب بھی اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور کیونکہ معاشرے میں وہ فیشن چل پڑا ہے اور سب دیکھا دیکھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں. تو جو جس طرح کی سفارش کرے گا، جس طرح کی پروموشن کرے گا، اسی طرح کا حصہ اس میں ڈال دیا جائے گا. امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی شخص حاجت طلب کرتا تو آپ فرماتے تم شفاعت کرو، تمہیں اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ صادر فرما دے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا جو آپ سے سواری طلب کرتا تھا. آپ کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی، آپ نے اس کی کسی اور شخص کی طرف رہنمائی کی، اس شخص نے اس کو سواری دے دی. اس سائل نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر اس کی خبر دی. آپ نے فرمایا نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کے مثل ہی ہے. کسی برے کام کے حصول کے لیے شفاعت کی ممانت پر بھی آیت جو ہے وہ دلیل ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بلکہ قرآن پاک کی آیہ کریمہ ہے، اور اچھے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اور یہاں پہ سورہ النساء کی آیت نمبر 86 ہم کرتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اور اذا جب جب تم دعا دیے جاؤ، یعنی جب تمہیں دعا دی جائے، بتحیت سلام کے ساتھ، فحیو بس تم بھی دعا دو، بھی احسن منہا اس دعا سے بہتر، او ردوہا یا کم از کم اس کے برابر کی لوٹا دو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان علی کل شیء حسیبا، ہر چیز پر حساب لینے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تھا، اور جہاد کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ جب فریق مخالف صلح کرنے پر تیار ہو تو تم بھی اس سے صلح کر لو۔ ایسے کم ہے اب ملیں گے۔ جب فریق مخالف صلح کرنے پر تیار ہو تو تم بھی اس سے صلح کر لو۔ قرآن مجید میں ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 61، وَإِن جَنَّهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں۔ اسی طرح جب کوئی شخص سلام کرے تو اس کے سلام کا عمدہ طریقے سے جواب دینا چاہیے، ورنہ کم از کم انہی الفاظ میں اس سلام کو لوٹا دیا جائے۔ مثلا السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے سلام کا طریقہ ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھا جائے، آج کل پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہودی ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، مجوسی جھک کر تعظیم کرتے ہیں، عرب کہتے ہیں کہ حیاک اللہ، کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے، اور مسلمانوں کا سلام یہ ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام طریقوں سے افضل طریقہ ہے، کیونکہ سلام کرنے والا مخاطب کو یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ تمہیں آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ نیز جب کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ یہ بھی اس کو خبر دیتا ہے کہ میری ذات سے کسی قسم کے ضرر، خوف، مامون یا کسی طرح کے بھی نقصان سے تم محفوظ ہو، اور تمہیں سلامتی ہے، یعنی میری ذات سے بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مکمل سلام یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تشہد میں بھی اتنا ہی سلام ہے۔ جب کوئی شخص فقط السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور بعض روایات میں ومغفرتہ کا لفظ بھی بیان ہوا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث پاک میں کے مطابق سلام کی ابتدا کرنے والے پہلے لفظ السلام کہتا ہے، اور جواب والا وعلیکم السلام کہہ کر بعد میں سلام کا لفظ کہتا ہے۔ ابتدا بھی سلامتی کی دعا سے ہو اور انتہا بھی سلامتی کی دعا پر ہی ہو۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کا کون سا وصف سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ آج جو ہماری یہ روش ہے کہ ہم جن کو نہیں پہچانتے ہم ان کو سلام ہی نہیں کرتے، چاہے ہم ایک ہی شادی میں، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی غم کے موقع پر ایک ہی پنڈال میں داخل ہوئے ہوں، لیکن ہم جو ہمارے جاننے والے ہیں ہم صرف انہیں ہی سلام کرتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسلمان صرف اسے ہی سلام کرے گا جس کو وہ جانتا ہوگا، اور جس کو وہ نہیں جانتا چاہے وہ مسلمان ہے اس سے سلام نہیں کرے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عالی شان ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرو۔ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرو؟ ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے
جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اگر ہم کسی درخت کی وجہ سے جدا ہو کر پھر مل جاتے تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ یعنی چل رہے ہیں اور درمیان میں درخت آ گیا ہے تو ایک دائیں طرف سے گزر گیا، ایک بائیں طرف سے گزر گیا، اور جب دوبارہ آپس میں ملتے تھے تو السلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم پر کتنا سلام واجب ہے کہ ہم بار بار ایک دوسرے کو سلام کا جواب دیں، کہ جتنی مرتبہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، چاہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہو کر تو ایک دوسرے سے سلام عرض کریں، کہ یہ سلامتی کی دعا ہی ہے جس کو کثرت سے پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ ایک اور جو ہے امام ابو داؤد نے ایک اور اضافے کے ساتھ یہ جملے بیان کیے ہیں کہ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو آپ نے فرمایا 40 نیکیاں۔ تو یعنی جوں جوں اس سلام کو آپ بڑھاتے چلے جائیں تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے جی، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملاقات کے بعد مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یقیناً یہی شرط ہوگی کہ سینے میں ایک دوسرے کے لیے کینہ نہ ہو یا وہ ملاقات منافقت پہ مبنی نہ ہو۔ آج ہماری روش اس طرح کی ہے کہ جس میں ہم جو ہیں وہ نظر نہیں آتے اور جو نظر آتے ہیں وہ ہیں نہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے باطن کو صاف کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے آتے تو معانقہ کرتے یعنی گلے ملتے ایک دوسرے سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی تعلیم دی اس حال میں کہ میرے دونوں ہتھیلیاں آپ کی دونوں ہتھیلیوں میں تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو دوبارہ سلام کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں جو شخص سلام کرنے میں ابتدا کرے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں جی کن لوگوں کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے اور جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور کم لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، آپ کا بچوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو سلام کیا، یعنی بڑے ہونے کے باوجود اور اتنے بڑے مقام کے ہونے کے باوجود بچوں سے بھی سلام میں آپ نے پہل کی۔ کاش کہ ہم بھی اپنے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ان سنتوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہم کو سلام کیا، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کی کا عمل دیکھ لیجئے کہ وہ سلام میں پہل ہی کیا کرتے تھے، چاہے خواتین کے پاس سے گزرے ہیں یا آپ بچوں کے پاس سے گزرے ہیں، آپ نے اسلام میں پہل کیے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بیٹے
جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اس سے تم پر برکت ہوگی اور تمہارے گھر والوں پر بھی برکت ہوگی۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو، امام مسلم بن حجاج بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو اہل کتاب سلام کریں تو تم صرف اتنا سا جملہ کہو، وعلیکم، صرف اتنا سا جملے میں جواب دو، وہ تاکہ وہ جس طرح کا بھی سلام کہیں اس میں جو ہے وہی ان کو لوٹ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کو سلام کی ابتدا نہ کرو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کو خط میں بھی سلام نہ کہو۔ سن لیں تو ان میں سے اگر کوئی کافر یا بد مذہب سلام کرے تو اس کے جواب میں وعلیک کہہ دیں، اور کافر کو وعلیکم السلام کہنا اچھا جی، اور بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ سلام کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جب جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو حاضرین کو سلام نہ کرے، کیونکہ لوگ امام کا خطبہ سننے میں مشغول ہیں۔ اگر حمام میں لوگ برہنہ نہا رہے ہوں تو ان کو سلام نہ کریں، اگر ازار باندھ کر نہا رہے ہیں تو ان کو سلام کر سکتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو، روایت حدیث کر رہا ہو یا مذاکرہ علم کر رہا ہو، اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ جو شخص اذان اور اقامت میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ جو شخص کسی نافرمانی میں مبتلا ہو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ جو شخص قضائے حاجت میں مشغول ہو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ جو شخص گھر میں داخل ہو تو اپنی بیوی کو سلام کرے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اجنبی عورت ہو تو پھر اس کو سلام نہ کرے۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر جماعت مسلمین کو سلام کیا تو ہر ایک پر جواب دینا فرض کفایہ ہے، لیکن جب کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو باقی سب بھی کا فرض جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، یعنی سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ جو فاسق ہے یا فجار ہے یعنی نافرمان ہے کو پہلے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اجنبی عورت کسی مرد کو سلام کرے تو اگر بوڑھی ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے، اور اگر جوان ہو تو اس کے سلام کا جواب نہ دے۔ پوچھا گیا کہ اگر